بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس سے آگے آپ وادی ابوا میں پہنچتے ہیں۔ یہ وادی آپ کے لیے بہت یادگار وادی تھی، کیونکہ یہی وہ وادی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ دردناک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آپ صرف 6 سال کے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی ایک کنیز ام ایمن آپ کے ساتھ تھی۔ آپ اپنے ننیال سے واپسی پر جب ایک قافلے کے ہمراہ اس ابوا بستی تک پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ قافلے والوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ اور کنیز کو اسی بستی میں وہ چھوڑ دینا بہتر سمجھا کہ کچھ دن آرام کرنے اور دوائی وغیرہ لینے کے بعد جناب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر مکہ کے لیے سفر کر سکیں گی۔ لیکن جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت زیادہ ہی بگڑتی چلی گئی، تو آپ نے اپنے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس بیٹھے پریشانی کی کیفیت میں دیکھا تو فرمایا کہ میرے لخت جگر پریشان مت ہو، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی اور صرف محبت باقی رہے گی۔ آپ کے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا کہ مجھے تسلی ہے کہ خدا نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کے سائے سے تو محروم تھے ہی، اب ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اسی وادی ابوا میں حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو دفنا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کے سائے سے تو پہلے سے ہی محروم تھے، اب ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اسی وادی ابوا میں حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو دفنا دیا گیا، اور آج جب آپ اتنے عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ 57 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر پہنچے تھے، تو جب آپ اس وادی ابوا میں پہنچے نا تو اس بستی جو سامنے بستی تھی اسی وادی کے، وہاں پر آپ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن آپ اپنی اونٹنی سے اترے اور پہاڑوں کے اندر کی طرف جانے لگے تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی ادھر کیوں جا رہے ہیں۔ پھر جب دیکھا تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لپٹے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہی 6 سال کا بچہ جس کی ماں ابھی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہو، اسی چھوٹے بچے کی طرح آپ ماں کی قبر سے لپٹے روئے جا رہے تھے۔ سب کی آنکھیں آبدیدہ تھیں، کسی کے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں تھا جو آگے بڑھ کر آپ کو اٹھاتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ ضرور اس وقت آپ کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو سہارا دیا ہوگا، آپ کو وہاں سے اٹھایا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا۔ یہ جو بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ ہی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے۔ یہ پہاڑ کے اوپر تھوڑی جگہ ہے اور وہاں پر یہ قبر مبارک بنائی گئی ہے، یعنی پہاڑ کے اوپر تھوڑا اونچائی پہ جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر سعودی حکومت وہ یہاں پر یعنی عام لوگوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن کوئی چھپ چھپا کے تو وہاں پر چلا جائے تو وہ جا کے پھر زیارت کر کے تو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں پر لے کے جائے اور اس پاک ہستی کی، اس پاک ماں کی قبر کی زیارت کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق دے۔ بے شک وہ ایک عظیم ماں تھی کہ جنہوں نے اتنا عظیم بیٹا پیدا کیا تھا، تو وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سخت تھا، بہت گراں تھا، کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے
آپ کو وہ سارا اپنا بچپن یاد آ گیا ہو کہ کس طرح سے آپ کے یعنی باپ کو تو آپ نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، اور کس طرح آپ کی ماں اور آپ کے دادا بھی کس طرح سے اس دنیا سے چلے گئے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپ کا ہر غم تازہ ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں بتاتا کہ ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ میں فرض نماز نیت کر کھڑے ہو جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی نماز کو یعنی توڑتا اپنی ماں کے لیے، اور اپنی ماں کی یعنی جا کے میں لبیک کہتا اپنی ماں کی آواز پر۔ تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بھاری تھا، اسی لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت آپ کو آپ کی پیاری بیٹی نے ہی دلاسا دیا ہوگا، کیونکہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد جب بھی آپ پر کوئی کڑا وقت آیا تو آپ کی بیٹی ہی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، پھر چاہے وہ ابتدائی اسلام کا وہ زمانہ ہو کہ جب آپ مکہ میں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان اور ابو جہل وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے، تو ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو یہ اونٹ کی بدبودار اوجڑی اٹھا کر ان کے کمر کے اوپر رکھ دے۔ تو ایک کم بخت نے ایسا ہی کیا، جو ہی آپ سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ بدبودار اوجڑی اٹھا کر آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ بوجھ اس کا بہت زیادہ تھا کہ آپ کی یہی بیٹی آئیں اور انہوں نے اپنے باپ کی کمر پر سے اس بوجھ کو، اس گند کو ہٹایا اور ان کافروں کو بھی وہاں سے ہٹایا۔ اس کے بعد جنگ احد میں جائیے، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون جو ہے وہ رک نہیں رہا تھا، تو یہی بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینہ سے احد تک آئیں اور اپنے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنے والد کی، اپنے باپ کے زخموں کو دھویا، صاف کیا، اور پھر کچھ کپڑا جلا کر اس کی جو خاک ہے اس کو آپ کے زخموں پر لگایا، جس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون نکلنا بند ہوا۔ اس سفر میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ یہ جو حج کا سفر تھا نا، اس سفر میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ یمن میں تھے اور وہ وہیں سے حج کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ تو اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ یہاں پر بھی جب کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا، ہر آنکھ آپ کے غم کو دیکھ کر اشکبار ہو گئی تھی، تو پھر وہاں پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا آپ کی پیاری بیٹی نہیں دیا ہوگا اور آپ کو اپنی دادی جان کی قبر سے اٹھایا ہوگا۔ یہی ساری وجوہات ہوں گی کہ جن کی بنا پر رسول اللہ نے آپ کو ام ابیہا کا لقب دیا تھا۔ ام ابیہا یعنی باپ کی ماں۔ باپ کی ماں، ذرا سوچئے کتنا بڑا لفظ ہے اور کتنی یعنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ لقب دیا ہوگا، یعنی تم تو میری ماں کی طرح ہو۔ بے شک تم میری بیٹی ہو، لیکن ایک ایسی بیٹی کہ جس نے ایک ماں کی طرح اپنے باپ کا خیال رکھا، ایک ماں کی طرح محبت و شفقت کی طرح پیش آئیں، ایک ماں کی طرح اپنے آنچل میں ان کے یعنی ہر مصیبت اور مشکل کے وقت ان کو اپنے آنچل میں چھپایا۔ تو رسول اللہ نے بھی پھر اپنی بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دیا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں نہ کوئی ایسی بیٹی آپ کو ملے گی کہ جس کا باپ اسے ام ابیہا کہہ کر پکارے، اور نہ ہی کوئی ایسا باپ ملے گا کہ جو اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑا ہو جائے، اس کے ماتھے کا بوسہ لے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھائے۔ یہ واحد باپ اور بیٹی ہیں کہ جن کی محبت کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج رات ہم یہیں پر اسی بستی میں گزاریں گے اور آگے کا سفر جو ہے وہ صبح شروع کریں گے۔ پھر سب نے
اسی بستی میں، ابوا بستی میں، صحابہ کرام نے سب نے وہیں پر وہ رات گزاری اور اس کے بعد پھر صبح اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس سے آگے ایک مقام ہے جسے صرف کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی پیاری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث کی قبر مبارک ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو بغیر کسی مہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں پیش کیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم خاص آپ کے لیے ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بغیر مہر کے آپ کی زوجیت میں دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بعد میں مدینہ سے مکہ سفر کرتے ہوئے یہاں پر وفات پا گئی تھیں، تو ان کو یہیں پر دفنا دیا گیا۔ یہ سامنے آپ کو جناب میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر آگے ایک مسجد بھی ہے اور کنواں بھی ہے۔ بہت پرانی مسجد ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ وہ تاریخی اور بہت ہی پرانی مسجد ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسی مسجد میں یا پھر اس کے آس پاس کہیں نماز پڑھی تھی۔ اسی جگہ کے قریب ہی ملتا ہے کہ یعنی وہ انہوں نے کوئی جگہ ایک بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو مسجد کے اندر جو محراب بنا ہوا ہے نا، یہ اس کا مصلی گاہ ہے، لیکن اسی مسجد کے باہر جو ہے وہ ان لوگوں نے ایک بنائی ہوئی ہے پتھروں کے ساتھ جگہ، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر نماز پڑھی تھی یا پھر مسجد کے باہر نماز پڑھی تھی۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی تھا۔ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس وادی میں ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو پیدل چل رہے تھے نا، تو انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ وہ دن جو تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ 500 کلومیٹر تک جو ہے وہ آپ نے اس دن میں سفر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پاؤں رکھتے ہوئے تھوڑا تیز تیز چلنے کی کوشش کریں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے جب ہم چلے تو ہمیں بہت سکون ملا۔ نہ صرف ہمیں سکون ملا بلکہ ہماری تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے پھر جب آپ چلتے ہیں تو وادی ذی طویٰ میں پہنچتے ہیں۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے پانی سے کہتے ہیں کہ آپ نے غسل فرمایا تھا اور احرام زیب تن کیا تھا، اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے کا سفر جو ہے وہ آپ نے شروع کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ صحرا اور پہاڑ بھی ہمارے ساتھ اس پکار میں شامل ہوں۔ کیا ہی خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ جب پروانے اپنی شمع کے ارد گرد جھوم رہے ہوں گے اور سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سفر یہیں تک۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا احوال انشاءاللہ اگلے سفر نامے میں پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔